جس کی زندگی میں نہیں ہوگا اللہ اسے ناکام کرے. یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے اپنے معصوم بندوں کو نبی بنا کر بھیجا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے, لوگوں کو یہ بات سمجھائی, کہ دین میں کامیابی ہے. دین میں کامیابی. دین کیا ہے؟ دین جو آتا ہے, کہا کہ دین جو آتا ہے وہ یقین کے راستے سے آتا ہے. جتنا دلوں کا یقین بڑھے گا اللہ سے, اتنا زندگی میں دین آئے گا. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محنتی لوگوں کے دلوں پہ تھی کہ یہ دل جو ہے نا پورے جسم کا سردار ہے, اور اس دل میں جو ایک چیز ہوتی ہے یقین, اس کو ایمان کہتے ہیں. یہ دل کسی نہ کسی چیز سے متاثر ہوتا ہے. اس دل میں جو ہے دنیا کی محبت ہے, یا اس دل میں یہ ہے کہ بھائی مال سے کامیاب ہوگا. اس دل میں جو ہے دنیا کی چیز ہے تو آدمی دنیا کی طرف لپک رہا ہے. جب اس دل میں جو ہے یہ آ جائے گا کامیاب اللہ کریں گے اور دین کے ذریعے کریں گے, تو کہا پھر یہ دل جو ہے جسم کو دین پہ چلائے گا. ہے تو 200-250 گرام کا یہ دل, لیکن یہ سارے اعضاء اس کے تابع ہیں. یہ 70 کلو کا, 80 کلو کا, 50 کلو کے جو باڈی ہے, یہ وزن ہے جسم کا, یہ اس 200-250 گرام دل کے تابع ہے. دل نے کہا چلنا ہے فلاں جگہ, اب اس نے جسم کو تیار کر لیا. دل کہہ رہا بھائی فلاں جگہ جانا ہے, بھائی دلی کی نہاری کھانی ہے. اب بتاؤ جسم کو اٹھا کے تیار کروا دیتا ہے نہیں کروا دیتا؟ دل میں آیا ہوا ہے, اب وہ جسم اس کے تابع ہے. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محنت ہوتی تھی وہ لوگوں کے دلوں پر ہوتی تھی. کس میں ہوتی تھی؟ دلوں پر ہوتی تھی. کہ دل کا رخ صحیح ہو گیا تو جسم اس کے تابع ہے. اللہ کے نبی بھی آئے, سب سے آخر میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے, سب کو دعوت دینی شروع کر دی. جنہوں نے دین کو اپنا لیا اللہ نے انہیں کامیاب کر دیا, جنہوں نے دین کو نہیں اپنا اللہ نے انہیں ناکام کر دیا. اس لیے میری محترمہ دینی بہنوں, اللہ پاک نے ہمیں اس دین کی نسبت پر جوڑا ہے. یہ اللہ کی بڑا ہم پر احسان ہے. آج ماشاءاللہ دیکھو پوری دنیا میں یہ مستورات کا کام جو ہو رہا ہے, اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے بڑے بڑے کام کیے. اور اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی دین کی محنت شروع ہوئی تو سب سے پہلے داخل ہونے والی عورتوں میں کیا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. سب سے پہلے شہادت کس کی ہوئی اسلام کے خاطر؟ وہ عورت تھی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا. ہاں, تو کیا ہے کہ دین کے کاموں میں جو ہے عورتوں نے جو ہے بڑا جو ہے حصہ لیا, اور اللہ پاک نے ان سے بڑے بڑے کام کیے, ان سے بڑے بڑے کام کیے. اور ہمارے حضرت جی کہتے ہیں جن کی عورتیں ان کا ساتھ دیا ہے, جن کی عورتوں نے دین میں, اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی امت کو بھی بہت بڑھایا, اس نبی کی امت کو بھی بہت بڑھایا. اس لیے میری محترمہ دینی بہنوں, دین زندگی میں آئے گا, بات یہ چل رہی تھی, دین زندگی میں آئے گا ایمان کے راستے سے, اور ایمان جو زندگی میں آتا ہے وہ محنت کے راستے سے آتا ہے. جتنی زیادہ محنت ہوگی اتنا ایمان بڑھے گا. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آئے اور جو ہے محنت ہوئی دلوں پہ, لوگوں کے دلوں میں ایمان آیا محنت سے, تو پھر کہا کہ جب محنت سے ایمان آ جاتا ہے تو احکامات تو اعلان سے آ جاتے ہیں. احکامات, ایمان محنت سے بنا, پھر احکامات تو اعلان سے آ جاتے ہیں. محنت کر کے ایمان بن گیا, اب آگے حکم کہ بھائی نماز پڑھنی ہے 5 وقت کی, نماز پڑھنا آسان ہو گیا. اب احکام آ گیا روزے رکھنے آسان ہو گئے. جو بھی احکام آتے رہے بس اعلان ہو رہا تھا اور وہ احکام زندگی میں آ گئے. شراب حرام, ایمان سے محنت سے ایمان بنا تھا, پھر بس اعلان ہوا شراب حرام. جن کے گھروں میں تھی, جن کے پیالوں میں تھی, جن کے پیٹوں میں چلی گئی تھی, الٹی کر کے جو ہے اپنے پیٹوں تک کو خالی کر دیا. کیا ہوا؟ ایمان محنت سے بنا تو اعلان سے احکامات آ گئے. پردے میں رہنا بس کانوں میں پڑ گیا, اب عورتوں کو شرعی پردے میں رہنا, اس طرح سے پردے میں رہنا. تو بتاؤ ہم لوگ سنتے ہی نہیں سنتے؟ وہیں سے جیسی کانوں میں جس کے پڑ گیا, جب سے ہی اس عمل پر آ گئی. ایک مستورات کو بتاتے نا, اللہ کے نبی کے زمانے میں مسجد جایا کرتی تھی وہ, اب وہیں پہ جا کے پتہ چلا تو وہیں سے جو ہے بچے کے ذریعے کسی کے ذریعے پہلے پردہ منگوایا, پھر جا کے گھر گئی ہے. شوہر نے کہا ہے پتہ نہیں تھا, کوئی بات نہیں, اب اگلی نماز سے کر لیتی ہم. کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا حکم سن لے اور پھر ایک قدم بھی نافرمانی کے ساتھ اٹھ جائے. پتہ یہ چلا کہ ایمان محنت سے آتا ہے. ایمان بن جاتا ہے تو پھر آدمی نیکی کو نیکی سمجھتا ہے, گناہ کو گناہ سمجھتا ہے. اور ایمان نہیں بنتا تو کہا کہ پھر آدمی جو ہے پھر بڑے بڑے گناہ کو بھی کچھ نہیں سمجھتا. ہاں, اس لیے میری محترمہ دینی بہنوں, ایمان کے بنانے میں ہم سب محتاج ہیں. یہ جو اللہ کے راستے کی محنت ہو رہی ہے, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ اس کام سے کیا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کیا کہا
انہوں نے یہی کہا ہم اس کام سے یہی چاہتے ہیں کہ امت کو اللہ کے نبی جس سطح پر چھوڑ کے گئے تھے امت اس سطح پر آ جائے. امت کس سطح پہ آ جائے؟ اس سطح پر آ جائے. تو دین کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے امت کس سطح پر تھی بھائی؟ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں بھی فرمایا کرتے تھے میں نے اس کام کا کوئی نام نہیں رکھا, اگر میں اس کام کا نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو محنت ہے وہ اپنے ایمان کو بنانے کی محنت ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ محنت ہو رہی تھی تو دو بڑے فائدے ہو رہے تھے. دو بڑے فائدے ہو رہے تھے. کہا کہ خود ان کا دین مضبوط تھا اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی ہدایت دے رہے تھے. ہے یا نہیں بتاؤ؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی جماعت گئی ہے اور صحابیات کے ساتھ ہم سنتے رہتے کتنے سارے سفر ہوئے. کہا کہ ان کی جماعتیں جا رہی ہیں اور بادشاہوں کے لشکر سے ڈر نہیں رہے. کیا ہوا کہ دعوت دینے کی وجہ سے ان کے ایمان خود مضبوط تھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک جماعت لے کے گئے اور روم گئے. وہاں کے بادشاہ نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا, ان کی جماعت کو جو ہے پکڑ لیا. اب ان سے کہا کہ دیکھو نصرانی ہو جاؤ, ہم تمہیں جو ہے روم کی آدھی بادشاہت دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ تو آدھی بادشاہت کی بات کرتا ہے, تو اگر جو ہے مجھے صرف ایک سنت چھوڑنے پہ پورے ملک کی اپنے اور اس کے علاوہ اور مزید ملکوں کی بھی بادشاہت دے گا تو میں ایک سنت کو نہیں چھوڑوں گا. تو دین چھوڑنے کی بات کر رہا ہوں. مضبوطی دیکھی. اب آدمی دو ہی چیز, شیطان دو ہٹکنڈے اپناتا ہے دین سے ہٹانے کے لیے, یا تو لالچ یا تو خوف. اب لالچ سے تو قابو میں آئے نہیں, اب خوف دلایا. ایک بڑے کڑھائی میں جو ہے تیل کو کھولوایا, تیل گرم کروایا, ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے 2 قیدیوں کو لایا گیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا. اب وہ تیل میں ڈلتے ہی جو ہے بوٹی الگ اور ہڈی الگ کا گرم تیل. اب ان کو لے کے جانے لگے. اب ان کی آنکھوں سے آنسو آئے. جا کے خبر دی بادشاہ سلامت, رونے لگے. اچھا ڈر گیا, لے کے کہا کہ نصرانیت قبول کرتے ہو؟ کہنے لگے نہیں. کہنے لگے پھر روئے کیوں تھے؟ کہا رویا تو میں اس بات پر تھا کہ آج اللہ کے نام پہ جان دینے کی باری آئی ہے. ایک حقیر جان ہے. میری تو یہ تمنا تھی کہ میرے بدن پہ جتنے بال ہیں, آج اتنے بال ہوتے تو آج میں ایک ایک کر کے سب اللہ کے نام پہ لگاتا. رو تو اس بات پہ رہا ہوں, ایک حقیر جان ہے. ان کی مضبوطی کو دیکھ کے بادشاہ بھی جو کہتے ہیں نا, دائی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے لوگ متاثر ہوتے ہیں. دائی کسی چیز کو دیکھ کے متاثر نہیں ہوتا, نہ دائیا. ہاں, جو دعوت دینے والی ہوتی ہے, جو دعوت دینے والے ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کے لوگ متاثر ہوتے ہیں. وہ کسی چیز کو دیکھ کے متاثر نہیں ہوتے. وہ بڑا بادشاہ متاثر ہوا, ایسی مضبوطی. تو کہا چل تو میری پیشانی کا بوسہ دے, سب کو آزاد کر دوں, بلکہ کہنے لگے تجھے آزاد کر دوں گا. انہوں نے کہا نہیں, سب کو آزاد کرو تو یہ کروں کام. تو انہوں نے بوسہ لیا اور جو ہے کوئی بری بات تو تھی نہیں, سب کی جان بچا کے لیا ہے. عمر رضی اللہ عنہ بہت کارگزاری سے خوش ہوئے اور کہا کہ سب ان کی پیشانی کا بوسہ دو, بہت اچھا کام کر کے آئے. تو یہ مضبوطی تھی کہ جب محنت چل رہی تھی ان کا دین خود مضبوط تھا اور ان کو دیکھ کے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. آج میری محترمہ دینی بہنوں, یہ محنت ختم ہو گئی تو کہا یہ محنت ختم ہو گئی تو خود کا دین بھی فسفسا ہو گیا, خود کا دین بھی کمزور ہو گیا. تھوڑے بہانے کی وجہ سے, تھوڑی دقتوں کی وجہ سے اپنا دین چلا جاتا. کیا ہو گیا؟ نماز پڑھی اور تھوڑے سے مہمان آئے ہوئے تھے, نماز ہی چھٹ گئی. بتاؤ نماز. صحابہ کا کیسا دین تھا؟ اپنے باغ میں نفل پڑھ گئے, نفل پڑھتے پڑھتے سہو ہو گیا, یعنی تھوڑی سی بھول ہو گئی کہ کتنی رکعت ہوئی. تو کس کی وجہ سے ہوا؟ باغ کی وجہ سے. کہا یہ باغ ہی نہیں رکھنا, باغ کو صدقہ کر دیا. بتاؤ, نفلوں میں تھوڑی کمی آ جاتی تھی تو وہ اس چیز کو رکھنا پسند نہیں کرتے تھے. یا اللہ مجھے معاف کر دے, چھوٹے بہانے کی وجہ سے فرائض چلے جاتے. کیا ہوا کہ دین کے داعی نہ بنے تو اس لیے جو ہے اپنے دین میں کمزور ہو گئے. ہاں, اس لیے میری محترمہ دینی بہنوں, ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ جب محنت چھوٹی تو 2 بڑے نقصان ہو گئے. جو 2 بڑے فائدے تھے وہ نقصان میں بدل گئے. سب سے بڑا نقصان یہ ہو کہ خود دعوت دینا چھوٹ گئی, تو سب سے بڑا نقصان تو یہ ہو خود کا دین ان کا فسفسا ہو گیا, کمزور ہو گیا. اور دوسرا نقصان یہ ہوا, ان کو دیکھ کے تو کیا آتے, ان کو دیکھ کے اور دور جانے لگے. اس لیے میری محترمہ دینی بہنوں, ہمیں تو جو ہے مضبوطی کے ساتھ اللہ نے اس گئے گزرے زمانے میں ہمیں جو لگایا ہے کام میں, یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. ہمارے سامنے صحابہ کی زندگی ہو, صحابیات کی زندگی ہو, تاکہ ہمارا دین پہ چلنا آسان ہو جائے. صحابیات کی زندگی کو ہم دیکھیں
کہا نہیں ابھی میں نے بات عرض کری جن کی عورتوں نے ساتھ دیا اللہ نے ان سے بڑے بڑے کام لیے. تو صحابہ کے ہم کارنامے سنتے ہیں, صحابہ کی کارگزاری سنتے ہیں, کیسے کیسے دین کے بڑے بڑے کاموں کو انجام دے دیا. میری محترمہ دینی بہنوں یہ ایسے نہیں ہوا, ان کی عورتوں نے ان کا ساتھ دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے جی, کیا گھر کے حال ہے, ہم سن رہے نہیں سن رہے. اللہ کے نبی کی سب سے لاڈلی بیٹی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ, سب سے لاڈلی بیٹی, لیکن گھر کا حال کیا ہے. حالانکہ میرے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے رضی اللہ عنہ. کہا کہ جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے, اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. لیکن میری محترمہ دینی بہنوں بزرگوں دوستوں, وہ تکلیفوں کی زندگی گزاری ہے انہوں نے. کس وجہ سے کہ علی رضی اللہ عنہ دین کے تقاضے میں لگے, اس میں لگے لگے. اللہ کے نبی مسجد سے نکلے ہیں, حسن حسین کے رونے کی آواز آ رہی ہے, حسن حسین کے رونے کی آواز آ رہی ہے. کہا بیٹی فاطمہ کیا بات ہے, بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کوئی جواب نہ ملا. جا کے دیکھا پردہ ہٹا کے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ پیٹ کے بل پڑی ہوئی اور حسن حسین دونوں بچے رو رہے ہیں. کہا بیٹی کیا بات؟ تو کہنے لگی ابا جان کئی دن سے فاقہ تو تھا ہی, اب بیماری نے بھی گھیر لیا. اٹھنا چاہ رہی تھی تو اٹھ نہیں پا رہی تھی. اللہ کے نبی آگے بڑے سینے سے لگائے اور وہ دو بچے رو رہے ہیں. کہا اللہ کے نبی نے پوچھا بیٹی علی کہاں گئے؟ کہا اللہ کے راستے میں بھیجا آپ لوگ. کہاں گئے؟ اللہ کے راستے میں گئے. اللہ کے نبی نے دونوں بچوں کو اٹھایا, مسجد لے گئے, اپنی زبان چسائی, تب جا کے ان کو چپ کرایا. اب خود سوچو میری محترمہ دینی بہنوں, علی رضی اللہ عنہ کو چھوٹے موٹے صحابی تھے. خیبر کا دروازہ, خیبر جو قلعہ تھا, خیبر کے اس دروازے کو اکیلے اٹھا کے پھینک دیا, جس کے بارے میں آیات الصحابہ میں لکھا ہے 40 لوگ اگر اکٹھے اٹھانا چاہے اس دروازے کو نہ اٹھا سکے. ایک روایت میں آیا کہ 70 لوگ اٹھانا چاہے تو اس خیبر کے دروازے کے پلے کو نہ اٹھا سکے. علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہاتھ سے اٹھا کے ایسے دشمنوں کی طرف پھینکا ہے. اتنا بہادر صحابی, کیا وہ اپنے بچوں کے لیے کما کے لا نہیں سکتے تھے؟ کیا اپنے بچوں کے لیے اتنا نہیں دے سکتے تھے؟ میری محترمہ دینی بہنوں, وہ سب جانتے تھے, لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کا دین مٹ رہا ہو اور ہم اپنے خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. ہاں ایسی ایسی زندگی صحابیات کی. تو کہانی عورتوں نے آسانی کر دی ان کے لیے, آپ دین کے تقاضے پورے کرو, ہماری فکر نہ. آج میری محترمہ دینی بہنوں, کہا کہ یہ کام جو ہے نا کہ بڑا اونچا کام ہے, بہت اونچا کام ہے. بڑے بڑے تقاضے جو پورے ہو رہے تھے, ہم پڑھے تو صحیح, کہہ رہے نا جن کے وقت لگ گئے. ساتھی اپنے بچوں کو بھی حیات الصحابہ سناؤ, قرآنی مستورات, تاکہ سمجھے. ہاں لمبا واقعہ میں مختصر میں بتانا چاہ رہا ہوں, سورت کی قربانی. کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک صحابی کو جو ہے, ان کا نام ذہن سے نکل رہا ہے, ایک جگہ کا گورنر بنایا. گورنر جب بنایا تو وہ کئی سال تک وہاں پہ رہے. انہوں نے زکوٰۃ کا مال نہیں بھیجا مدینہ میں, تو انہوں نے فوراً خط بھیجا. تھوڑی سی کسی نے بدگمانی بڑھ دی کہ پتہ نہیں جی وہ مال کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. فوراً عمر رضی اللہ عنہ نے جو خط لکھا, کہا کہ یہ خط تمہیں مل جائے, اگر تم کھڑے ہو تو کھڑے کھڑے بس مدینے کی طرف چل دینا, اگر بیٹھے ہو تو بس خط پڑھتے ہی مدینے کی طرف چل دینا, رکنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب ان تک خط پہنچا اور وہ وہاں سے جو ہے چل دیے. 16 دن میں یا کتنے دن میں جو ہے وہ پیدل آئے. جب آئے مدینے میں, ان کے حالت, ان کے کپڑے, ان کا چہرہ پورا مٹی مٹی میں. عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم پیدل ہی آئے؟ کہا ہاں. کہا کہ تمہیں ان لوگوں نے سواری نہیں دی؟ کہا کہ انہوں نے مجھے خود سے دی نہیں, میں نے ان سے مانگی نہیں. اچھا, بڑے برے مسلمان ہوئے وہ, تو اپنے گورنر کا اتنا بھی خیال نہ کیا. تو امیر المومنین سے کہہ لگے, امیر المومنین آپ ان کی برائی مت کرو, وہ سب نماز پڑھنے والے, روزہ رکھنے والے, آپ برائی مت کرو, سب مسلمان ہو. سواری نہیں دی تو کیا برے مسلمان ہو گئے؟ کہا اچھا یہ بتاؤ تم نے زکوٰۃ کا مال کیوں نہیں بھیجا؟ کہا امیر المومنین زکوٰۃ پہ آپ کا کیا حق ہے, میں نے ان کے امیروں سے لے کے انہی کے غریبوں میں تقسیم کر دوں. کہا اچھا یہاں کیوں نہیں بھیجا؟ کہا یہاں تک تھوڑی نا, وہیں کے لوگ تھے تو وہیں بھیج دیے. تو تھوڑے سے جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کو خیال ہو کہ کچھ جھوٹ بول رہا ہے. خیر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جاؤ اپنے گھر جاؤ, اب تم وہاں پہ گورنر نہیں ہو. ایک صاحب کو پیچھے لگا دیا کہ لو یہ 1000 درہم, اگر یہ واقعی سچ کہہ رہا ہے کہ اس کی حالت ایسی ہے جو یہ کر کے آیا ہے, تو یہ 1000 درہم جو ہے اس کو ہدیہ کر دینا, ہماری طرف سے نظر کر دینا. اور اگر کچھ حالت کچھ اور نظر آئے کہ ان نے گھر میں بھیج رکھا ہے اور گھر کے حالات اچھے ہیں, تب میرے کو ہی واپسی لیا. تو وہ صاحب جو ہے ان کے گھر گئے. وہ مدینے سے تھوڑے سے باہر کسی گاؤں دیہات میں رہتے تھے. اب وہاں جا کے وہ صاحب گئے, کہنے لگے جی مجھے 3 دن کا مہمان بنا دو, مسافر ہوں.
3 दिन رہے, ان کو کھلایا پلایا. 3 دن کے بعد وہ کہنے لگے جو گورنر تھے کہ بھائی اب ہم نے جو ہے 3 دن آپ کا حق تھا وہ کر دیا, اب 3 دن سے ہم میاں بیوی فاقہ کر رہے ہیں, اب ہماری گنجائش نہیں ہے, اب آپ چلے جائیں. تو انہوں نے بتایا کہ یہ میں 1000 درہم لے کے آیا ہوں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو کہنے لگے میں اس کا کیا کروں, میں اس کا کیا کروں گا. تو اس کی بیوی نے کہا ان کی کہ حضرت اپنے لیے نہ صحیح اور لوگ محتاج ہیں ان کے لیے رکھ لو. تو کہنے لگے بیوی سے اس میرے تو رکھنے کے لیے تھیلی بھی نہیں ہے میرے پاس, تو کچھ کپڑا بھی نہیں ہے. تو انہوں نے اپنا دامن پھاڑا اور دامن پھاڑنے کے بعد کہا کہ لو اس کپڑے میں رکھ لو, اور انہی کے سامنے کپڑے میں رکھنے کے بعد لے کے سب کو بانٹ دیا. وہ جو صاحب دینے گئے تھے عمر رضی اللہ عنہ کو آ کے کارگزاری دیجیے, ایسے ایسے حال ہیں ان کے گھر کے, اور جو ہے وہ 1000 جو دیے انہوں نے میرے سامنے ہی سارے بانٹ دیے. عمر رضی اللہ عنہ نے پھر خط لکھا کہ فوراً ادھر آؤ میرے پاس. اب وہ دوبارہ آئے, کہنے لگے ایسا کیوں کرا, کہا تم نے مجھے دیے تھے اب میں کچھ بھی کروں آپ کو کیا مطلب. تو کہنے لگے ایسا ہے کچھ سامان لے جاؤ, تم پیسے نہیں لیتے سامان لے جاؤ کچھ. کہنے لگے ہاں میرے کو اتنا کر دو بس کہ میرے کو ایک کپڑا دے دو اور ایک 2 مٹھی جو ہے انہوں نے گیہوں اناج جو تھا وہ لے لیا. کہا کپڑا میں نے اس لیے لیا ہے کہ میری بیوی پہ ایک ہی کپڑا تھا اور وہ اس نے اپنا دامن پھاڑ کے اس دن دے دیا, تو میں چاہ رہا ہوں اپنی بیوی کے لیے ایک کپڑا لے جاؤں بس. تو بتانا میں یہی چاہ رہا تھا, ایک کپڑا تھا اور وہ 2 سال سے کتنے سال سے گورنری کر رہے ہیں, وہ ایک کپڑے میں کتنے صبر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے, کتنی بڑی بات ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی دقت ہو بتا دینا. وہ چند دن بعد ان کا انتقال ہو گیا. عمر رضی اللہ عنہ قبر پہ جا کے اتنا روئے, سب سے کہہ رہے کہ تم بتاؤ کیا چاہتے ہو. سب کہتے ہیں میری یہ چاہت. عمر رضی اللہ عنہ اگر میں اپنی چاہت بتاؤں تو میری چاہت یہ تھی اللہ پاک اس جیسے ساتھی مجھے اور دیتے. یہ قربانیاں تھی. مرد تو باہر کر رہے, عورتوں کی کتنی بڑی قربانی. اس لیے کہا کہ مرد کی قربانی ایسے دکھتی ہے جیسے کہ جسم کے اعضاء دکھتے ہیں, ہاتھ پیر چلتے ہوئے دکھتے ہیں, زبان بولتی ہوئی دکھتی ہے, لیکن عورتوں کی قربانی ایسی ہے وہ دل کے مانند ہے کہ دل کا مین حصہ ہوتا ہے کام. دل دھڑکنیں چل رہی ہیں تو جسم کام کر رہا ہے, دھڑکنیں بند ہے تو جسم بھی بند ہے. اسی طرح سے عورتیں دین میں ساتھ دے رہی ہیں تو مرد بڑے بڑے تقاضے پورے کر رہے ہیں, اور عورتیں ساتھ نہیں دے رہی تو میری محترمہ دینی بہنوں سب جو ہے سست پڑ گئے. کتنوں کو دیکھا ہم نے نام لکھوا رہے ہیں, مردوں میں تیار ہے ماشاءاللہ, مستورات میں بھی تیار ہے, لیکن گھر پہ جا کے کمزور پڑ جاتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں بار بار کتنے خوش نصیب ہے وہ مرد, کتنے بڑے ہی خوش نصیب ہے وہ مرد جن کی عورتیں کہتی ہیں میں تیار ہوں, آپ تیاری کر لو چلیں گے انشاءاللہ. اور بہت ہی رونے کی اور افسوس کی بات ہے ان مردوں کے لیے کہ جن کی عورتیں تیار ہیں اور مرد تیار نہیں. عورتیں کہہ رہی ہیں بہت سے ہم تیار ہیں, مرد کہہ رہا ہے نہیں میں ابھی نہیں. کتنی مستورات اس وجہ سے رکی ہوئی ہے ابھی بیرون لگانے سے, چلہ لگانے سے, کہ ابھی مردوں کی طرف سے جو ہے مردوں نے 4 مہینے نہیں لگائے یا لگا لیے, وہ ابھی تھوڑا سا منع کر رہے ہیں. کتنے مرد ایسے ماشاءاللہ وہ تیار ہے لیکن مستورات تیار نہیں. یہ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی چیزیں ہمارے سامنے ہیں. صحابہ کی طرح جب ہم آخرت کو دیکھیں گے تو میری محترمہ دینی بہنوں سب کچھ کرنا آسان ہو جائے گا. اور چند لوگ ہیں گنے چنے جن کے لیے اللہ کی طرف سے سلام آیا ہے, ان میں سے ایک وہ بھی ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ. ہاں, اور یہ سلام کیوں آیا ہے, یہ سلام کس وجہ سے آیا ہے؟ اس وجہ سے سلام نہیں آیا تھا کہ بہت ساری نمازیں پڑھی تھی, بہت سارے روزے رکھے تھے. کہا اس وقت تک تو یہ احکام بھی نہیں ہوئے تھے. اللہ کے نبی بار بار سب کو جتاتے رہے کہ خدیجہ سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے, سب سے زیادہ محبت ہے. ایک مرتبہ کوئی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیاں آئی, اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ اتنا اچھا اکرام کیا. عائشہ رضی اللہ عنہ بھی دیکھنے لگی, کہنے لگے یہ کون تھی؟ کہا کہ یہ جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلی تھی. تو اللہ کے نبی سے بول پڑی کہ اللہ کے نبی وہ ایک بوڑھی تو تھی, اللہ نے ان کے بعد اللہ نے آپ کو خوبصورت بھی دے دی, جوان بھی دے دی, آپ بس ان بوڑھی کا ہی ذکر کرتے رہے. تو اللہ کے نبی غصہ ہو گئے اور کہنے لگے تم جانتی بھی ہو اس نے مجھے میرا ساتھ کب دیا ہے؟ جس وقت میں میری کوئی سن نہیں دیا تھا انہوں نے میرا ساتھ دیا. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کو ان سے اتنی محبت کیوں تھی, اور اللہ کا بھی ان پہ سلام کیوں آیا؟ کیونکہ وہ دین کے کام میں مددگار بنے. اس میں بڑی تاجرہ تھی ہے, اللہ پاک نے بڑا مال دیا تھا, سب کچھ لگا دیا دین کے خاطر. کیا لگا دیا؟ سب کچھ لگا دیا. بلکہ یہاں تک لگا دیا جب انتقال ہوا تو اللہ کے نبی جو ہے کہا کہ دیکھ رہے کپڑا جو ہے نا, کپڑا اگر سر ڈھک رہے تو پیر کھل جا رہے, پیر ڈھک رہے یعنی کفن بھی پورا نہیں تھا, کفن بھی. اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو,
کہ لگے اتنی بڑی تاجرہ تھی، اتنی بڑی مالدار تھی، اس نے دین کے خاطر سب کچھ لگا دیا. آج میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں میں اس کا کفن پورا لا کے دے دوں. ہاں لیکن میری محترمہ دینی بہنوں، یہ تو دنیا کی چیز تھی، لیکن آخرت میں سب کچھ لے اڑے، سب کچھ وہ لے اڑے. اس لیے میری محترمہ دینی بہنوں، یہ پکی بات ہے. دیکھو پورے عالم کی کارگزاری ہمارے سامنے آ رہی ہے. ہم جو ہے دلی والے کہلاتے ہیں، ہم لوگ نظام الدین والے کہلاتے ہیں، پورے عالم کی کارگزاری یہاں پر ہے. آپ کے مرد بھی سناتے ہوں گے، ہم خود بھی سنتے رہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو ان سے کام لیا، باہر ملکوں کے کیا کیا حالات ہیں. ہندوستان سے کام چلا ہے، اور اللہ پاک نے ہندوستان سے کام چلانے کے بجائے جگہ سے بعض ملکوں کے حالات ایسے کر دیا، ایسے قربانی پہ کھڑا کر دیا، ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک آدمی کی تشکیل ہوئی کہ بھائی پرانا ساتھی کر لیتے، مستورات کی جماعت جانی ہے. اب ہم چاہ رہے ہیں اس جماعت کے قواعد مضبوط ہو جائیں گے، آپ بھی اس جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ. اب وہ اندر سے بہت کمزور، لیکن کہتے ہیں نا جو دین کی فکر میں ہوتے ہیں تو ان کے دین کے نقصان کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھئی میرے ایک جانے سے پوری جماعت مضبوط ہو رہی ہے. کوئی بات نہیں، میں نے اللہ کے لیے اپنے کسی نقصان کو جھیل لیا، میں نے اللہ کے لیے اپنے کام کو تھوڑا سا جو ہے برداشت کر لیا، نقصان کو برداشت کر لیا. اللہ تعالیٰ ان باقی جوڑوں کا وقت لگوا دے گا، ان سے پتہ نہیں کتنے نسلیں بنیں گی، اس ملک میں کتنا کام ہوگا. وہ قربانی پہ اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے. وہی حال ہوا. اب اس کا دل تو پورا تھا، کہنے لگے چلو پھر بھی مستورات کو بھی دیکھنا چاہ رہا تھا. اب آگے بتایا، گھر میں تعلیم کے بعد مشورہ ہو رہا ہے. کہا محترمہ جماعت جو ہے انڈیا کی بن رہی ہے، انڈونیشیا کی کارگزاری ہے غالباً. کہا کہ جماعت بن رہی ہے اور جو ہے اس طرح سے جو ہے چلنا ہے. اب لمبی کارگزاری، وہ جماعت جب یہاں پر آ گئی، اب یہاں پہ جب جماعت آئی تو ہوتے کہ وہ مختلف علاقے کے تھے. انڈونیشیا جیسے اب ہندوستان کی ایک جماعت بن گئی، ہمارے تو اللہ کا شکر ہے ایک ایک محلے کی بن جاتی ہے. باہر ملکوں میں اتنا نہیں ہے، پورے ملک کے اکٹھے ہو کے آتے ہیں. پھر نظام الدین سے کوئی جوڑا افریقہ کا لے لیا، کوئی انڈونیشیا کا لے لیا، یا انڈونیشیا میں ہی کئی پورا ملک بڑا ہے، کئی جگہ کے ان کے 4-5 جوڑے بنا کے تشکیل میں دلی یا یو پی میں بھیج دیا. اب اس جماعت میں جو ہے جس گھر پہ جماعت چلی گئی، اب وہ جو ہے کہنے لگی باجی ہمارا بھی انڈونیشیا وقت لگا، آپ لوگ انڈونیشیا میں کہاں گئے؟ تو بتا دیا اس نے، کسی نے بتایا میں تو زکانتا کی ہوں، کسی کا کچھ کسی کا کچھ. اس چوتھی والی کا جب نمبر آیا وہ رونے لگ گئی. کہنے لگے باجی اگر تکلیف ہو گئی تو مت بتاؤ. تو باقی بہنیں بھی بولنے لگی کہ اس نے ہمیں بھی ابھی تلک نہیں بتایا کہ انڈونیشیا کی تو ہے، یہ ہے کہاں کی. کہا کہ بہن مت بتاؤ اگر تکلیف ہو رہی ہے، باقی آپ نے بتایا نہیں ہے. تو کہنے لگی میں باجی کیا بتاؤں آپ کو. وہی بات ہوئی کہ بھائی جماعت بن رہی تھی، مشورہ ہوا. مشورہ ہونے کے بعد میرے شوہر نے مجھ سے مشورہ کیا کہ بھائی جماعت جانی ہے انشاءاللہ، اور ہمیں بھی کہا جا رہا ہے چلو. تو مستورات کو کہا کہ میں نے کہا کہ چلو اللہ کے راستے میں جب تقاضا آیا تو چلو. تو وہ کہنے لگے اندر سے دیکھنے کے لیے مستورات کو، جائیں گے کیسے، وصولی تو ہے نہیں. تو اس نے بڑے ہلکے انداز سے کہا کہ یہ مکان اللہ نے دیا ہے، اس کو بیچ دو. کیا کر دو؟ اس مکان کو بیچ دو. تو کہہ رہے اللہ کے بندی پھر آ کے کہاں رہیں گے؟ کہنے لگی کہ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو کرائے پہ رہتے ہیں، ہم اللہ کے لیے بیچ رہے ہیں، اللہ عقبال تو اچھا دلائے گا، نہیں بھی دلایا تو جنت کو تو مل ہی جائے گا. تو روتے بتا رہے کہ بہن ہم تو اپنا بھی مکان بیچ کر آئے، اب دیکھو جانے کے بعد کہاں رہیں گے، اس لیے اپنا کیا ایڈریس بتاؤں گا. ابھی ہمارا کوئی ایڈریس ہی نہیں. اس طرح سے آدمی مبتلا تھا. کیا ہوا؟ ہندوستان سے کام چلا، باہر ملکوں میں ایسا پھیل گیا، باہر ایسا پھیل گیا. بعض ملکوں میں کام نہیں گیا. اب انڈونیشیا کے ہی تقریباً بتا رہے ہیں کہ 17,000 جزیرے ہیں. کتنے؟ 17,000 جزیروں میں سے 10,000 جزیروں میں انسان کی بساوت ہے. کتنی؟ جس میں رہتے ہیں کچھ نہ کچھ. اور 10,000 میں سے بھی ابھی 6,000 میں تقریباً جماعت کا کام پہنچ گیا ہے. ابھی بھی 4,000 ایسے جہاں پہ ابھی اللہ کے بندے اللہ سے ملانے کے لیے ان تک پہنچ بھی نہیں پائے. نئے نئے علاقے ٹاپو تلاش ہو رہے ہیں. اس لیے انڈونیشیا والوں نے تقاضا رکھا جی آپ ہمارے یہاں تو ہلکے خرچے والی جماعت بھیجتے ہو، ہمارے یہاں پہ تو بڑے بڑے تقاضے والے ہیں. اب کم خرچے والی جو پھر کام والے علاقے میں چلی جاتے. ابھی ایک پپوا جو ہے، پپوا ایک وہاں کا بنجر علاقہ ہے، وہاں کی کارگزاری تھی عجیب ہی کارگزاری. کہنے لگے خنزیر کے بچوں سے ایسے کھیلتے جیسے اپنے یہاں کوئی بلی پالنے کا، کتے پالنے کا شوق رکھتے ہیں. خنزیر کے بچوں سے بتاؤ، انہیں یہی پتہ نہیں کہ یہ حرام چیز ہے. ملکوں کی ایسی ایسی کہا. اللہ کا شکر ہے ہم تو ہندوستان میں اذان کی آوازیں، نماز کا ماحول، برقعے کا ماحول، دینی ماحول ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ سب جگہ ایسی ہوگا، ایسا نہیں ہے. میری محترمہ دینی بہن ہمارے بیچ میں ہی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ. ایک جگہ گئے افریقہ کے ایک علاقے میں، کہہ رہے کہ جماعت کی دعوت کر دی ہے.
جماعت کی دعوت کر دی ہے، ساتھی ملاقات میں پھر رہے تھے، دیکھا وہ خنزیر کی دکان پہ، وہی ساتھی جس نے دعوت کری، اور وہ دکان سے نکلا، بھائی یہ کیا ہے بھائی؟ کہا بھائی آپ کی دعوت کر رکھی ہے نا، آپ کے لیے لے آنے مٹن گوشت وغیرہ. کہا بھائی یہ تو حرام ہے. کہا یہ حرام ہے، ہمیں تو آج تک نہیں بتایا کسی نے، ہمیں تو بتایا نہیں کسی نے. بتاؤ ایسے علاقے بھی ہے. اس لیے میری محترمہ دینی بہنوں، اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے نا، ہمارا چلہ لگوا دیا. دیکھو یہ بڑی خوش نے یہاں پہ جو مستورات جمع ہے نا، یہ قدیمات کا جوڑ ہے. قدیمات کسے کہتے ہیں؟ قدیمات پرانی مستورات، انہوں نے 3 بار 3 دن اللہ کے راستے میں اپنی قربانی دے چکی ہے، یہ اشرا لگا چکی ہے، یہ چلہ لگا چکی ہے، یہ 2 بار چلہ لگا چکی ہے، یا بیرون بھی لگا چکی ہے. اب یہ قدیمات کا جوڑ ہے، اللہ ان سے آگے کا کام لے گا. آج میری محترمہ دینی بہنوں کہا کہ ہم اللہ کا شکر ہے کسی درجے تلک جو ہے تبلیغ میں لگ کے اتنا تو آ گیا عورتوں میں، اب وہ نماز کی پابند ہو گئی. لیکن میری محترمہ دینی بہنوں چاہے جو جا رہا ہے نا تبلیغ کی محنت سے، وہ صحابیات والا جذبہ پیدا ہو جائے اللہ کے دین کے لیے مرنے پٹنے کا، جو صحابیات کے اندر تھا نہیں تھا. کتنی صحابیات کے واقعات ہم سنتے، وہ تو ایسے جہاد کے لیے تیار تھی جس میں قتال بھی تھا، پتہ نہیں کیا ہوگا، واپسی آئیں گے نہیں آئیں گے، اس کے لیے اپنے کو اپنے بچوں کو تیار رکھا کرتی ہے. آج میری محترمہ دینی بہنوں کتنا آسان رستہ ہے، اس میں بھی اگر ہم پیچھے ہٹے تو کتنی محرومی کی بات ہے، کتنی محرومی کی بات ہے. آسانیوں کے ساتھ ہے، اللہ نے اتنا دے رکھا ہے، سب سہولت ہے، پھر بھی ہم پیچھے پڑ رہے ہیں تھوڑی تھوڑی باتوں پہ. میری محترمہ دینی بہنوں، اللہ نے جن کے لیے آسانی کر دی ہے وہ تو جلد سے جلد لگا ہے، بلکہ قربانیوں کے ساتھ لگا ہے. ورنہ پتہ نہیں کتنوں کو ہم نے دیکھا اب جائیں گے جی بس تھوڑا سا یہ کام ہے، ایک بیٹی ہے اس کو نپٹا لے پھر چلیں گے. اب وہ بیٹی کو نپٹانے میں اتنا قرضہ لے لیا، اب وہ قرضہ نپٹاتے ان کے شریر بیچاروں کا خراب ہو گیا، پیشاب کی تھیلی بن گئی. کہا کہ اب چلو گا، آپ کہاں چلے؟ تو اب کا چند دل والے انتقال ہو گیا، بس سوچتے سوچتے دنیا سے چلے گئے. اس لیے میری محترمہ دینی بہنوں دیکھو کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اب یہ یاد رکھا تھا، ہم یہ سوچ رہے تبلیغ کو پکنک سمجھ کے کر رہے ہیں. اگر ہم نے صرف اسے سیر سپاٹا سمجھ رکھا ہے تب یہ باتیں آئیں گی. اجی وہ کہہ رہے ہیں کہ جائیں گے، تھوڑا سا موسم ابھی صحیح ہو جائے جب جائیں گے. اچھا ان کا موڈ ہے، ابھی یہ پکنک سمجھ رکھا ہے، ابھی تھوڑا موسم صحیح نہیں ہے، جب موسم سردی کا ہو جائے گا جب جائیں گے. کسی کو سردی بتا، تھوڑی گرمی آ جائے جب جائیں گے. اجی یہ تھوڑے سے دنیا کے کام ہے، یہ نپٹانے پھر جائیں گے. پتہ یہ چلا کہ ابھی آخرت کا غم نہیں آیا، آخرت کا وہ غم نہیں آیا جو آنا چاہیے. ابھی تو دنیا کے ہم ابھی سوچ رہے ہیں ابھی پہلے جب جائیں گے پہلے تھوڑے مکان بن جائے. میری محترمہ دینی بہنوں نیت پہ فیصلے ہوں گے، نیت پر فیصلے ہوں گے. کہا کہ انما الاعمال بالنیات، اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کل قیامت کے دن اپنی نیت کے مطابق اٹھے جائیں گے. اس کے مطابق اٹھائے جائیں گے. ہماری نیت ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے لیے دین کے لیے جینا ہے، اللہ کے دین کے لیے مرنا ہے، اور اس کے لیے جتنا ہوتا جا رہا ہے کرتے جا رہے ہیں، تو قیامت کے دن اسی کو اٹھائے جائیں گے. اور ابھی ہماری نیت ہے ابھی نہیں، تب جائیں گے، جب جائیں گے، تب جائیں گے، جب جائیں گے، کرتے کرتے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا رکھا ہے. تو کہا کہ پھر جو ہے ٹالنے والوں میں لکھے جائیں گے. اس میں لکھے جائیں گے ٹالنے والوں. مفتی صاحب ہمارے یہاں وہ حدیث بتا رہے تھے کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے، حساب کتاب کے لیے سب کو اکٹھا کیا جا رہا ہوگا اور وہ جنت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہوں گے. جنت کی طرف فرشتے انہیں روکیں گے، ابھی پہلے حساب کتاب سے تو نپٹ جاؤ بھائی، ابھی کہاں بڑھ رہے ہو ادھر کی طرف. تو کہا فرشتوں کے بھی قابو میں نہیں آئیں گے. وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اللہ یہ کون لوگ ہیں، روکے سے بھی نہیں رک رہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے فرشتوں انہیں جانے دو، جہاں کی طرف جانے، انہیں جانے دو. یہ میرے وہ بندے بندی ہیں کہ جب دین مٹ رہا تھا تو انہوں نے اپنا جان مال سب لگایا تھا. جب دین مٹ رہا تھا تو کہا کہ سب تو اپنی دنیا بنانے میں لگے ہوئے تھے، یہ دین کے خاطر قربانیوں کے ساتھ قرضوں میں نکلے تھے، یہ پریشانیوں میں نکلے تھے، یہ بیماریوں میں نکلے تھے. آج انہیں نہ روکو کیونکہ ان کے سامنے حساب کتاب کرنے میں مجھے بھی شرم آتی. انہیں جانے دو پھر حساب کتاب شروع کرو. اس لیے میری محترمہ دینی بہنوں کل قیامت کے دن پتہ چلے گا. یہ جو میرے بھائی بزرگوں دوستوں دکھتا تو ہے، دیکھنے کے اعتبار سے تو لگتا ہے وہی جیسے مثال کے طور پہ کوئی انجان آدمی ہے، کسی نے دیکھا ایک آدمی کسان ہے وہ گیہوں کے بیج جو ہے ڈال رہا ہے، گیہوں بونے کے لیے ڈال رہا ہے کیچڑ میں، تو جو انجان ہے وہ کیا کہے گا دیکھو گیہوں کے دانے پھینکے جا رہا ہے، پاگل ہو گیا. لیکن اسے پتا ہے کہ میں جو ایک گیہوں کے دانے پھینک رہا ہوں مجھے ایک کا 700 ملے گا. اللہ نے مثال دی ہے کہ تم جو ایک دانہ بوتے ہو اس کی 7 بالیں نکلتی ہے، ہر بال میں 100 ایک کے 100. ہاں تو وہ جو پھینک رہا ہے اسے تو دکھ رہا ہے نا،
اس لیے آج دوسروں کا ایسا رہے گا انہیں کیا ہو گیا, ابھی تو چلے سے آئے تھے, اب 2 ماہ کی تیاری میں لگ گئے, ابھی تو 2-3 سال پہلے لگا کے آئے تھے 2 مہینے, پھر دوبارہ 2 مہینے میں جا رہے. لوگوں کو تو یہ لگے گا بھائی یہ کر کیا رہا ہے, لیکن میری محترمہ دینی بہنوں اللہ انہیں دے رہا ہے, یہ 1 کے 700 دنیا میں لے رہے ہیں اور اللہ کے یہاں تو پتہ نہیں کتنا لکھا جا رہا ہے. اس لیے میری محترمہ دینی بہنوں اور بزرگوں دوستوں, ہمارے عزائم بڑے بڑے ہو کہ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں بڑا بڑا وقت لگائیں گے سب انشاءاللہ. اس لیے میری محترمہ دینی بہنوں دیکھو باتیں تو جتنی کر لی جائے کم ہے. سمجھدار وہی ہے جو تھوڑے میں زیادہ سمجھے. اصل تو اپنے آپ کو تقاضوں پہ لانا ہے, قربانی پہ لانا ہے جی. کہا کہ جو کوئی سالانہ 10 دن لگا دے رہا ہے اور تیسرے سال چلہ لگا رہا ہے, یہ تو کم سے کم ادنا ترتیب ہے. کیا ہے اعلیٰ ترتیب. کہا کہ یہ تو چاہا جا رہا ہے کہ بندہ 10 دن پہ آوے, ہر مہینے 10 دن پہ آ جاوے, اور کہا کہ ہر مہینے سیر یا مستورات میں جائے. 3 دن اپنی مسجد کی جماعت مردوں کے لے کے جائے, 3 دن جہاں پہ جماعت لے کے گیا وہاں کی نگر جماعت بنا کے لایا, 3 دن اسے دے, 3 دن مستورات میں دے ہر مہینے, اور 24 گھنٹے طلبہ میں یا عشری طلبہ میں دے. یہ 10 دن کی ترتیب مرکز سے بتائی جائے. اور کہا کہ چلہ لگا کے آئے, ابھی چند مہینے ہوئے, تقاضے پھر تیار ہو گئے, پھر چلے جائے. بلکہ مرکز سے تو بڑی ڈانٹ پڑ رہی ہے. ابھی کتنے لوگ, ارے وہ دیکھنا پھر چلے میں ہی جا رہے. مرکز جا کے کسی نے پوچھا مفتی یعقوب صاحب سے کہ ایک ساتھی جی دیکھو مستورات میں ہی لگایا جا رہا ہے. کہا کہ ان کو بھی تو کبھی تم نے ان کے بارے میں بھی پوچھا کہ ایک ساتھی ذمہ دار بنا پڑا ہے اور وہ سالوں سے مستورات میں ہی نہیں گیا. ایک آج ساتھی کسی کو اللہ تعالیٰ چاہ رہے تو تم اسے پیچھے کرنا چاہ رہے. اس لیے میری محترمہ دینی بہنوں اور بزرگوں دوستوں, مستورات کا کام کی بہت سخت ضرورت ہے, اور اللہ پاک نے مستورات کے کام بڑھنے سے بڑے اچھے نتائج دکھائے ہیں, بڑے اچھے نتیجے آ رہے ہیں. کیونکہ مرد تو باہر مردوں تلک کی محدود رہ جاتی ہے, ان کی محنت مستورات کے ذریعے سے خاندانوں میں, نسلوں میں, عورتوں میں, بچوں میں محنت جاری ہے. اور چند سالوں میں جہاں پہ مستورات کا کام بڑھا, اللہ پاک نے وہاں کے علاقے کی کایا پلٹی. کام اللہ کا دین ہر جگہ پھیل کے رہے گا, بس ہمیں دیکھنا یہ ہے میری اس میں کتنی بھاگیداری ہو جا رہی ہے, میری اس میں کتنا حصہ ہو جا رہا ہے. اس لیے ماشاءاللہ سب نیت کرے, عزائم کرے. جن مستورات کے 2 بار چلے لگ گئے ہیں وہ جو ہے انشاءاللہ 2 مہینوں کے ارادے کرے کہ اللہ کے دین کے لیے 2 مہینے جائیں گے. جن مستورات کا عشرہ لگ گیا ہے وہ چلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. جن بہن کا جو ہے 3 ماہ سے روزہ لگ گیا وہ عشرے کے لیے تیار کرے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تشکیل کر لیں, پھر بات ہوگی انشاءاللہ. تشکیل کر لیں, مردوں میں بھی بتائیں بھائی ساتھ تشکیل بتائیں بھائی. سو ماشاءاللہ 2 مہینے کے لیے کون کون تیار, 2 مہینے کے لیے ایک بار تیار. چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں.